جناب چیئرمین ایک تو سب سے پہلے آپ کو ہول ہارٹڈلی کانگریچولیشنز. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منٹ بہن ذرا فلائٹ ادھر تو جہاز ہی نہیں جاتا. آپ نے کہاں پہ جانا ہے؟ ادھر جہاز ہی نہیں جاتا میری بہن. تو کیا کر رہی ہیں؟ چلیں جی آپ ادھر فوکس کریں, سٹارٹ رکھیں. اچھا نہیں تو فلائٹ روڈ پہ تو نہیں ہوتی. تو جناب چیئرمین مولانا واسف صاحب جو فرما رہے تھے کہ ہمارا جو دشمن ہے مردودی میں اس کو کہتا ہوں, وہ اس وقت باولا ہے. باولا آپ سمجھتے ہیں نا, جو باولا ہو جاتا ہے وہ کاٹتا ہے, پھر جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو کاٹتا ہے. اور اس وقت جس دشمن سے پالا پڑا ہے, ہم پیڈو لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن بھی اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے, لیکن وہ انتہائی کم ظرف انسان ہے. میں انتہائی ادب کے احترام کے ساتھ ود اٹ موسٹ رسپیکٹ اپنے بھائی اون عباس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک دفعہ تو جیت کے شاید دوبارہ نہ ہو. نہیں مولانا صاحب, ہمارے پاس اللہ پاک کی طاقت بھی ہے, ہمارے پاس جذبہ بھی ہے, ہمارے پاس سپیریئر ویپن بھی ہے. اور یہ سب سے بڑی آپ کے درست ہے بات کہ ٹھیک سب سے پہلے اللہ پاک جس کی یہ سارے وسائل اور برکتیں ہمارے ساتھ ہیں. جناب چیئرمین, یہ جو بچوں پہ حملہ کرنا ہوتا ہے, یہ سمجھیں کہ آپ کے پاکستان کے مستقبل پہ حملہ کیا گیا. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جنگ تدبر اور تکبر کی جنگ تھی. تدبر جیتا ہے, تکبر ہارا ہے. لیکن تدبر کیوں جیتا ہے کہ پوری قوم جس میں ہمارے مذہبی عالم دین, پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری, میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف, جناب جو سید بھی ہیں اور اپنا حافظ بھی ہیں سید محمد عاصم منیر, پوری فوج, بری فوج, بحری فوج, اپنا ایئر فورس, سب نے اکٹھے مل کے, اور پہلی دفعہ ہجوم جو تھا میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی یہ قوم بنے اور اب اس کو قوم رہنے دیں. آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے, آئی ول بی کنفائنڈ ٹو دیٹ اونلی فار دیٹ, جو موضوع آج کا اس پہ یہ جو حملہ ہوا ہے, اس کا بھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے فوج کو کہ حملہ ہم نے جواب کب دینا ہے, کہاں دینا ہے اور کتنی شدت سے دینا ہے. یہ جو معصوم بچوں کا قتل ہوا ہے, میں پڑھ رہا تھا کرنل ارشد صاحب کا, راشد, کہ وہ شہید ہوئے تو ان کے بچے چونکہ ان سے بہت پیار کرتے تھے, چھوٹے بچے چیئرمین صاحب, تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کو اپنے ہسبینڈ کی وردی جو تھی اس کا تکیہ بنا کے دے دیا, اور وہ دونوں بچے اس تکیے سے لپٹ کے سوتے ہیں اور ان کو اپنے باپ کے لہو کی اور لمس کی اس میں سے خوشبو آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انتہائی وہ بڑے ہی عجیب لوگ ہیں جو پاک فوج پہ تنقید کرتے ہیں. فوج ہمیشہ جذبہ بھی لڑتا ہے, فوج بھی لڑتی ہے. ہم فوج کے پیچھے ہوں گے جس طرح پوری قوم بنے, جو اون عباس صاحب کہہ رہے تھے ہمیں قوم رہنا ہے. یہ اپنے جو پیٹی ایشوز ہیں یہ ہوتے رہیں گے حل. آپ نے بھی بہت کچھ کیا, آپ نے بھی مریم نواز شریف کو اب جیل سے پکڑ کے اندر کر دیا, آپ نے بہت کچھ کیا, رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو کا جھوٹا پرچہ دے دیا. لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. بس آپ ٹاپک پہ بہت اچھا ماحول ہے اور بہت سیکرٹ ٹاپک پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. تو جو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں ویجیلنٹ اس جو ہماری فتح ہے اس کا جشن بھی بنائیں, لیکن ساتھ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں کہ ہم متحد رہیں, ایک قوم رہیں, سب مل کر رہیں, بغیر بلا رنگ نسل مذہب تفریق کے, بغیر اپنا سیاسی جماعتوں کے. کیونکہ یہ پاکستان جناب چیئرمین بڑی مشکل سے, آپ کو یاد ہوگا, آپ کے اباؤ کو بھی, آپ کو بھی, کہ 1947 میں مولانا صاحب کو یاد ہوگا کہ لاشوں کی بھری گاڑیاں آتی تھیں. ایج کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھ سے وہ بڑے ہیں, وہ تاریخ تو پتہ نا. اگر آپ کو تاریخ کا نہیں پتا, ان کو چیئر کو ایڈریس کریں آپ پلیز, ڈسٹرب نہ کریں. کون صاحب ڈسٹرب نہ کریں, آپ نے بات کر لی, آپ خاموش رہیں. اس سے پہلے وہ گھڑی خلیل صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں. ساری وہ گھڑی دیکھتے, کبھی مجھے دیکھتے, میں اپنے 5 منٹ میں ختم کر دوں گا. تو اون عباس صاحب, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو ہمارے دانشور لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو میسیکار ہوا تھا, قتل عام ہوا تھا, وہ ہندوستان کی اندر کی ایک جو تھی نفرت, نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ تمام جو پاکستان کے حق میں تھے ان کے خلاف تھی. اور اس وقت یہی جو تھی اپنا گاڑیاں لاشوں کی بھری آتی تھیں. میں آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم سب کو متحد ہونا ہے, اکٹھے رہنا ہے. یہ جو انہوں نے بچوں پہ حملہ کیا ہے یہ بڑا بزدلانہ فعل ہے, بڑا درد مندانہ یہ بات ہے کہ مائیں گھر پہ انتظار کر رہی تھی کہ بچے اسکول گئے ہیں تو واپس نہیں آئے, ان کے ڈیڈ باڈیز آ گئی ہیں. یہ وہ سوچے جن کے اپنے بچے, میرے بھی 3 بچے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو کرب اور ہے یہ اس کو کس طرح سے برداشت کیا جاتا ہے. تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں, قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں, سینیاں دے وچ بلمہ ٹوٹیاں,
ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਬਾਨੋ ਸਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू वेरी मच खलील ताहिर साहब।